بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو لاک ڈاؤن ختم ہوا تو میں نے کافی کپڑے لے کے رکھے ہوئے تھے سلائی کرنے کے لیے۔ تو بچے اسکول چلے گئے تو مجھے کچھ ٹائم ملا تو میں نے کہا کیوں نہ سلائی کی جائے، لیکن جو مشین تھی اس نے مجھے کہا جی مجھے ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ بچے گھر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جی اس میں چلا چلا کے اسٹور میں، حتیٰ کہ اسٹور میں رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے اسے الٹا سیدھا چلایا تو اس میں جی جو دھاگا تھا وہ مشین میں وہ پھنس گیا، اور یہ دیکھیں جو ہے اس کا چکا جسے کہتے ہیں یعنی کہ چلانے والا، وہ اس نے کام کرنا جواب دے دیا۔ اتنی وزنی ہو گئی، بھاری ہو گئی کہ وہ چل نہیں سکی۔ اس میں اچھا خاصا دھاگا نظر آ رہا ہے کہ دھاگا اس کے اندر چلا گیا۔ اگر یہ دھاگا جب تک نہیں نکلے گا تو مشین سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو میں نے کپڑوں کو رکھا سائڈ پہ، میں نے کہا کیوں نہ چلیں جی اس کی لگتے ہاتھ صفائی بھی کی جائے کیونکہ آج کچھ ٹائم ہے۔ یہ دیکھیں ہر جگہ انہوں نے دھاگا پھنسایا ہوا ہے، دھاگا اس کے اندر چلا گیا اور اس نے کام کرنا بالکل بند کر دیا ہے۔ اور اگر جب تک دھاگا نہ نکلے گا، ہر چیز یعنی کہ انہوں نے بچوں نے سسٹم خراب کیا ہوا ہے، ہر الٹے سیدھے پنگے لیے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں، کیونکہ گھر تھے تو باہر تو جانے نہیں دیتے تھے۔ لاک ڈاؤن تھا، اوپر سے کرونا تھا، تو بس جو بھی کام ملتا تھا وہ کر لیتے تھے۔ تو پھر میں نے کپڑوں کو رکھا سائڈ پہ، میں نے کہا چلیں جی پہلے مشین ہی کی سلائی جو کرنی ہے اسے پہلے صاف کیا جائے سلائی مشین کو۔ تو یہ میں نے باکس نکالا، پھر اس میں نے وہ پیچکس اور پلاس یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے اس میں جو دھاگا چلا گیا اسے یعنی کہ نکالتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں۔ تو گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، آرام سے اس کی صفائی ہو جائے گی، اور جب یہ ہلکا پھلکا چلنا شروع کرے گی تو کپڑے پہ بڑی جلدی سلائی کر دے گی۔ تو بالکل بھی یعنی کہ یہ ہے نا اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو بالکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، ہر جگہ دھاگے ہیں، فرنٹ پہ بھی دھاگا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے جہاں سے سلائی کرتے ہیں وہاں پہ بھی دھاگا چلا گیا ہے، اور اس میں وہ تیل جو ہوتا ہے مشین میں ڈالنے والا وہ بھی ڈالنے والا ہوا پڑا ہے۔ تو اور جب تک یہ دھاگا نہیں نکلے گا تو اس نے یعنی کہ کام ہی نہیں کرنا، اور دھاگا اس کا جو ہے وہ نکلنا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر جب میرے میٹرک کے پیپر ہوئے تھے تو میری نانی اماں کا بہت شوق تھا کہ میں سلائی بھی سیکھوں، کبھی کام آ جاتی ہے بندے کے۔ تو لیکن جو میری ٹیچر تھی جنہوں نے مجھے وہ سلائی کرنا سکھائی، ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہوتی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ اگر کبھی دھاگا پھنس بھی جاتا ہے تو بندہ اچانک سلائی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے اسے کھولنا ہے پیچ کو 1 بائی 1 کر کے، اور اس کے اندر جو دھاگا ہے وہ نکل جانا ہے۔ جو میری امی جی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اب تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو انہیں یہ سلائی کڑھائی کا بہت شوق تھا۔ یہ دیکھیں دھاگا کتنا لمبا ہے اور بالکل واضح نظر آ رہا ہے، اور اگر جب تک یہ دھاگا نہیں نکلے گا تو اس کی یعنی کہ کام ہی نہیں اس نے کرنا۔ تو یہ جو نکال رہے ہیں اسے شٹل کہتے ہیں، یہ شٹل کے اندر بھی دھاگا پھنسا ہوا ہے، اسے ہم نکال کر ایک سائڈ پہ رکھ لیں گے، اور جو ہے پیچکس جو میں نے آپ کے سامنے نکالا ہے اسے ہم 1 بائی 1 کر کے اس میں سے دھاگا نکال لیں گے، اور اسے کھولنے کی ٹرائی کریں گے۔ میرے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے کہ جو مشین کو پکڑ سکے اچھے طریقے سے، کیونکہ سارے بچے بھی اسکول چلے گئے ہیں، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک میں اور ایک میری ہے چھوٹی سی سسٹر سمجھ لیں یا فرینڈ سمجھ لیں، اسے ان چیزوں سے کوئی بھی لگاؤ نہیں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سلائی ان چیزوں سے اس کی جان جاتی ہے۔ یہ والی چیزیں سے کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ کہتی ہے کہ اس طرح کے کام مجھے کرنا بالکل نہیں پسند۔ تو پھر اب میں نے یہ خود ہی کرنا ہے، اسے کھولنا بھی، اس میں سے دھاگا بھی نکالنا ہے، اور جو اس کی صفائی ہے وہ بھی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں اس کے سائڈ جو ہے نا وہاں پہ ایک پیچ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ نے پیچ کس لینا ہے، اسے نا بہت یعنی کہ وہ جو زور سے بند کیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے اسے پیچ سے کھول لینا ہے۔ جب یہ کھل جائے گا تو یہ خود باہر آ جائے گا، دیکھیں کھل نہیں رہا۔ جب یہ پیچ سے آپ زور لگائیں گے نا، تھوڑا سا زور لگے گا تو یہ پیچ سے کھل جائے گا، دیکھیں کھل رہا ہے۔ جب یہ کھل جائے گا تو آپ نے اسے جو اس کے پیچ ہے اسے ایک سائڈ پہ رکھتے جانا ہے ترتیب وائز، تاکہ جو پیچ ہے نا اب جب آپ اسے فولڈ کریں گے کھولنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، تو وہ مکس نہ ہو جائیں، تو آپ نے اسے ایک سائڈ پہ کر لینا ہے۔ یہ ہے فرنٹ پہ، جیسے آپ مشین کو اوپر کریں گے تو یہ فرنٹ پہ آپ کو واضح نظر آ جائے گا لگا ہوا۔ یہ دیکھیں اسے میں نے کھول دیا،
شٹل کو بھی میں نے اتار کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہیں فرنٹ کے پیج، دو لگے ہوں گے، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ۔ اب دونوں کو ہی ہم کھول لیں گے، اور یہ پھر جب یہ کھلیں گا تو یہ جو دھاگا ہے نظر آ رہا ہے یہ اس کے اندر سے باہر آ جائے گا، اور جب یہ نکل جائے گا اسے اچھے طریقے سے ہم 1 بائی 1 کر کے اس کے ایک جو ہے پارٹ آف باڈی مشین کی اسے صاف کریں گے، اور پھر جیسے ہی یہ صاف ہوگی تو یہ مشین ماشاءاللہ رواں دواں ہو جائے گی، اور آپ کی جو سلائی والے کپڑے ہیں جلدی سل جائیں گے، کیونکہ جتنی وہ ہلکی پھلکی چلے گی اور آپ کے ہاتھوں میں درد بھی نہیں ہوگی اور وہ آرام سے چل پڑے گی۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ بھی پیج کھول کے دکھاؤں گی، یہ بھی بہت ٹائٹ بند کیا ہوا، اور پھر کافی عرصے سے مشین بند ہے، 2-3 ماہ سے کچھ نہیں سلائی کیا گیا، اس پہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، کپڑے بھی بلکہ کافی جمع ہو جاتے تھے۔ تو میں اسے 1 بائی 1 کر کے اچھی طریقے سے کھول لوں گی، تھوڑا سا زور لگے گا، اس کے بعد پھر میں اس کے اندر اسے صاف کروں گی، کوئی رف کپڑا لے کر، ڈسٹنگ والا جیسے کپڑا ہوتا ہے وہ لے کے اسے میں کو ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلے وہ والا میں نے فرنٹ والا پیج کھولا، اب یہ والا بھی کھول دیا۔ اب بھی حیران ہوں گے کہ میں نے آپ کو کیا پنگے میں ڈال دیا ہے یا پھر کیا کرنا سکھا رہی ہوں، لیکن انتہائی ضروری ہے یہ گھر میں جب بندے کو کوئی نہ ملے صفائی کرنے والا یا پیج کھولنے والا، تو یہ چھوٹے موٹے کام انسان کو خود کرنے چاہیے۔ اب کہاں پہ بازار اٹھا کے مشینیں، پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام آنے چاہیے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد لازمی نہیں کہ آپ نے سوٹی سلائی کرنے کے لیے آپ نے مشین رکھنی ہے، کوئی ہلکی پھلکی بچوں کی یونیفارم ہو گئی، کوئی شرٹس ہو گئی، ایک سائڈ سے نکل جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ گھر پہ خود کیا کریں، درزنوں کے پاس جانا پھر ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور پھر جو کافی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں کتنا لمبا دھاگا بچوں نے پھنسایا ہوا اس کے اندر، نکل گیا جیسے ہی میں نے اسے کھولا ہے دونوں کو، اور وہ اس کے اندر سے نکل گیا، اور یہ سارا باہر سسٹم آ گیا، اس کے اوپر ہی یعنی کہ ساری مشین چلتی ہے، اور جیسے ہی یہ چلے گی تو یہ ہلکی پھلکی اب ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں مٹی لگی ہوئی ہے، اور کیونکہ کافی عرصے سے میں نے اسے یوز نہیں کی، اب میں اسے ساروں کو 1 بائی 1 کر کے صاف کر لوں گی۔ اور چلیں جی، کپڑے تو سے بعد میں بھی سل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو مشین ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گی، اور دوسرے دن جب میں سلائی کروں گی آپ کو میں بلکہ کٹنگ کرنا بھی سکھاؤں گی۔ کافی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے بچے ہوئے ہو جاتے ہیں، سوٹوں میں کپڑے بچ جاتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کے وہ کپڑے آرام سے بنا سکتی ہیں۔ اور درزنوں کے پاس اگر جاتے ہیں تو بہت زیادہ سلائی ہے، اتنی سلائی ہوتی ہے جتنے کا کپڑا بھی نہیں ہوتا، جتنی وہ سلائی لے لیتے ہیں، تو یہ ہلکے پھلکے جو ہوتے ہیں بندہ سادے سودے چھوٹے موٹے لیسز وغیرہ لگا کر اسے گھر میں بھی سلائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اچھی طریقے سے اسے صاف کر لوں گی، اس کے بعد جو میں نے وہ پارٹ آف باڈی اس کا کھولا ہے جس کے اوپر چلتا ہے اسے بھی اچھے طریقے سے میں صاف کر لوں گی، اس کے بعد پھر میں اسے وہیں پہ لگا دوں گی جہاں سے میں نے اسے اتارا تھا، جیسے جیسے میں نے پیج کھولے تھے اس کو ویسے ہی لگا دوں گی۔ اور جب یہ لگ جائے گا اس کے بعد مشین بہت ہی ہلکی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جیسے وہ صاف کیا اس کا دھاگا نکلا تو مشین کیسے رواں دم ہو گئی، اور کتنی تیزی سے سپیڈ سے وہ چل رہی ہے، اور اس طرح آپ کے ہاتھوں میں درد بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری یعنی کہ ایک ایک پرزہ کر کے آپ نے اسے صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس تیل ہے آپ اس کے اندر مشین کے اندر تیل ڈال دیں۔ اب میں نے اسے کھولا تھا وہ ویسے 1 بائی 1 کر کے ایک چیز اس کے اندر میں فکس کرتی جاؤں گی۔ یہ دیکھیں جہاں سے میں نے اتارا تھا وہیں سے اسے صاف کیا، صاف کر کے اسے میں اس کے پیچ لگا دوں گی، اور اندر سے جو باقی چیز مشین کی سلائی صاف کرنے والی رہے گی وہ بھی صاف کروں گی۔ یہ مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسی بھی میں کپڑے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے صاف کر دوں گی، اور اس کے اندر تیل ڈال دوں گی، اور اس کے بعد پھر میں سلائی کرنا سٹارٹ کروں گی۔ یہ جو ہیں کھولے تھے اسی کے میں نے پارٹ آف باڈی
وہ ہیں، اسے میں کپڑے سے اچھی طریقے سے صاف کر لوں گی۔ اور جب یہ صاف ہو جائیں گے پھر اس میں وہیں پہ فکس کر دوں گی، اچھے طریقے سے اسے فکس ہو جائیں گے، اور جو آپ کی جو سلائی مشین ہے وہ بڑے آرام سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک ایک کر کے آپ اسے صاف کرتے جائیں۔ گھر کے جو اکثر کام ہوتے ہیں انسان کو خود کرنے چاہیے، کسی کے اوپر نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے اسے صاف کیا تھا، اسے کھولا تھا، اس کے اوپر ایڈجسٹ کر دینا ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایک پیچ لگے ہوں گے، اس کے اوپر اسے رکھ دینا ہے، اس کے بعد بھی اسے لگانا ہے۔ پھر جو یہ بڑا پیج ہے وہ اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ پھر اسے اچھے طریقے سے گھما کے اسے کس لینا ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے اسے کر دینا ہے تاکہ کھلے نہ، تاکہ مشین جیسے آپ چلائیں تو پھر یہ کھلے نہ۔ اب یہ اس کے اوپر لگا دیا، اب اس کے اندر یہ ڈال دینا ہے، اس کے اندر شٹر لگتا ہے۔ اچھے طریقے سے فکس کر دیں تاکہ یہ دوبارہ کھلے نہ۔ یہ فکس ہو گیا ہے، جو یہ باقی دو پیج رہ گئے ہیں یہ مشین کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر اسی کے ساتھ لگا کے اسے آپ اچھے طریقے سے فکس کر لیں تاکہ یہ کھل نہ جائے۔ جیسے سلائی کریں گے اس کے اوپر وہ چلنا شروع ہوگی تو یہ نہ کھل نہ جائے۔ ایسے اچھے دیکھیں فکس کیا، دیکھیں مشین کتنی رواں دواں چل رہی ہے۔ جیسے وہ بالکل بند ہو گئی تھی، کیا کہتے ہیں، جام ہو گئی تھی، اور دھاگے کی وجہ سے اور کچھ صفائی کی وجہ سے وہ بالکل اب رواں دواں ہو گیا۔ اب یہ شٹل اس کے اندر فکس ہو جائے گا، اوپر سے آپ دھاگا لگائیں، اور جو آپ نے سلائی کرنا ہے، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں۔ ایسے فولڈ ہو گیا، مشین ہماری بالکل صاف ہو گئی ہے اور کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئی ہے۔ اب آپ کے جتنے بھی کپڑے ہیں، بچے اسکول جائیں، کوئی کام رہ گیا کرنے والا، کوئی شرٹس، کوئی پینٹس ہو گئیں، کچھ بھی ہو گیا تو اس سلائی کرنے والا ہے وہ بھی سلائی کریں اور آپ اپنا کام کریں۔ اور اس طرح کے کام آپ اچھے طریقے سے گھر میں کیا کریں، دوسروں پہ نہ چھوڑا کریں، اپنے کام خود کرنا سیکھیں۔ اور جیسے آپ کی مشین میں کوئی دھاگا چلا جائے، اسی طرح آپ نے 1 بائی کر کے ایک ایک پارٹ اس کا کھولنا ہے اور اسے صاف کرنا ہے، اس میں تیل وغیرہ ڈالنا ہے، صاف کرنا ہے، نہ بازار لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر میں ہی کریں۔ امید ہے آپ کو مجھے یہ بہت اچھے لگا ہوگا، اور یہ خاص طور پہ عورتیں ہیں جنہیں سلائی کرنے کے لیے کوئی مشین میں پرابلمس ہو جاتی ہے، جی مشین کام نہیں کری تو فوراً کام کرنا شروع ہو جائے گا، اور اتنی ہلکی پھلکی ہو جائے گی تو آپ کا خود کا دل کرے گا جی میں اس پہ جلدی جلدی کام کر لوں۔ چھوٹے موٹے کام خود کیا کریں، جیسے اکثر ہوتا ہے لائٹ کا